آپ سے شروع کرتے ہیں اختصار کے ساتھ، آپا، شہزاد داؤد صاحب اور پھر مولانا صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں آپ سب کو ماہ رمضان المبارک کے 27ویں روزے کی مبارکباد دینا چاہتی ہوں. پروردگار عالم سے یہی دعا ہے کہ پروردگار عالم اس ماہ مبارک کو ہم سب کے لیے برکتوں کا، رحمتوں کا، مغفرتوں کا خزینہ قرار دے دے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. اور ہم نے بات کی شب قدر کی. یقیناً پروردگار عالم نے اس ماہ رمضان المبارک کو 3 حصوں میں تقسیم کیا. پہلا عشرہ عشرہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ عشرہ مغفرت ہے، تیسرا عشرہ جہنم سے نجات یعنی آگ سے آزادی کی رات ہے. اب جب ہم تیسرے عشرے میں آئے تو جتنی بھی طاق راتیں آئیں اس میں پروردگار عالم نے کہا کہ رب العالمین کا دسترخوان رحمت بچھا ہوا ہے. وہ رب العالمین میزبان ہے، ہم مہمان ہیں، ہم اس دسترخوان رحمت پر بیٹھے ہوئے ہیں اور پروردگار عالم معاف کر رہا ہے اپنے بندوں کو. رب العالمین مغفرت کر رہا ہے اپنے بندوں کی. تو شب 19، شب 21، شب 23، شب 27، شب 25، شب 27، شب 29، تو ہم کو اللہ تعالیٰ کی برکت اور رحمت کو تلاش کرنا ہے. اچھا، شب قدر اس میں سے کس رات میں ہے؟ پروردگار عالم نے چھپا رکھا ہے کہ پوشیدہ کر رکھا ہے کہ اس میں سے کس رات کو. تو اب یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر رب العالمین نے کیوں پوشیدہ کر رکھا ہے؟ اگر رب العالمین بتا دیتا کہ ان میں سے کون سی رات ایسی ہے جو کہ شب قدر کے طور پر منائی جائے گی تو ہم یقیناً دیگر طاق راتوں میں اپنے اسی ایک رات میں اعمال کرتے اور اس کے علاوہ دیگر طاق راتوں میں اپنے تمام تر اعمال سے پروردگار عالم کی نمازوں سے بے فکر ہو جاتے. تو اب پروردگار عالم نے اس کو شب قدر کو چھپا دیا، لیلۃ القدر کو چھپا دیا. کہا کہ اب طاق راتوں میں تلاش کرو. ہم طاق راتوں میں تلاش کرتے ہیں اور اپنی عبادتوں کے ذریعے. اچھا، طاق راتوں کے بہت سارے ثواب ہیں، بہت سارے اعمال ہیں، جس میں سے ایک عمل کا میں بطور خاص تذکرہ کرنا چاہتی ہوں کہ احکام دینیہ کو سیکھنا، احکام شریعہ کو سیکھنا. پروردگار عالم ہم سب کو حکم دیتا ہے کہ رب العالمین ہم احکام شریعہ سیکھیں. دیکھیں، میں اور آپ پتھروں کے دور میں نہیں رہتے. ہمارے پاس بہت ساری ریسورسز علم حاصل کرنے کے. ہاتھوں میں اسمارٹ موبائل فون موجود ہیں اور اس اسمارٹ موبائل فون میں بہت ساری اپلیکیشنز ایسی ہیں کہ جس سے ہم علم دین حاصل کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ لائبریریز ہیں، بہت ساری ریسورسز ہیں. تو علم دین حاصل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. آپ کسی واعظ کا انتظام کیجئے، کسی نصیحت کا انتظام کیجئے، کسی لیکچر کا انتظام کیجئے. پروردگار عالم آپ کی اس سعی کو، اس کوشش کو قبول فرمائے گا. آمین آمین ثم آمین.